قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھیں بآواز بلند. عزیزان گرامی، میڈیا کا دور ہے. اس دور میں ہر آدمی اپنی اپنی زبان بولتا ہے. ایک بات تو یہ میڈیا کے سامنے آنے سے دنیا والوں پر ثابت ہوئی، ہم پر تو پہلے سے ثابت ہے کہ مکتب تشیع وہ دنیا کا وہ واحد مکتب ہے جسے فرقہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ فرقے بنے ہیں نبی کے جانے کے بعد اور شیعہ بنے ہیں پیغمبر کی زندگی میں. شیعوں کا نام پیغمبر نے رکھا ہے. یہ تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، میں 2 آیتیں پڑھتا ہوں تاکہ میں اپنے دعوے کی دلیل دے سکوں. کہ ایک بات سورہ مبارک مریم میں ایک آیت ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لہم الرحمن ودا. جو لوگ بھی ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا. تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیے گا تاکہ میں آپ کو امامت کا وہ منصب تھوڑا سا سمجھا سکوں. کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا وہ لوگ وہ ہیں کہ سیجعل لہم الرحمن ودا، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. یہ تفسیریں رکھی ہیں، تفسیر در منصور، تفسیر کبیر، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابیں ہیں یہاں پر جس میں یہ اس کی تفسیر موجود ہے کہ سب نے یہ بات لکھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا وہ ذات علی ابن ابی طالب کی ہے. دوسری آیت ہے، 7ویں آیت ہے سورہ بینہ کی، جس میں خدا عالم ارشاد فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا وہ خیر بریہ ہیں، یعنی زمین پر چلنے والی بہترین مخلوق ہیں. پوچھا گیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ خیر البریہ کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا خیر البریہ سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں. لہذا شیعوں کا نام شیعوں نے نہیں رکھا. یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ابن سبا کی پیداوار ہے، چونکہ وہ صحیح ثابت بات بتانا نہیں چاہتے لوگوں کو، لہذا لفظ شیعہ قرآن مجید میں موجود ہے. اس سے پہلے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. کس کے؟ جناب نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے. پھر ایک جگہ پر کہا گیا ھذا من عدوہ وھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ. یہ ایک جناب موسیٰ علیہ السلام کا ایک ماننے والا اور ایک نہ ماننے والا دونوں کی لڑائی بازار میں ہو رہی تھی، تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اور ایک موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا. تو قرآن نے 2 ہی نام دیے ہیں، یا شیعہ ہوگا نبی کا یا نبی کا دشمن ہوگا، تیسرا فرقہ ہی نہیں ہے. وہ ھذا من شیعتہ
وہذا من عدوہ، یہ اس کے شیعوں میں سے تھا اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. تو ایک شیعہ ہیں اور ایک شیعوں کے دشمن ہیں. تو یہ بات تو قرآن مجید سے ثابت ہے. اب اس کے بعد یہ جو لفظ امام میں نے جس کی تلاوت کی کہ امام وہ ہوتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے. جب کہا جاتا ہے امام کے نام سے پکاریں گے تو برادران اسلامی کہتے ہیں کہ ماں کے نام کے ساتھ قیامت میں پکارا جائے گا. قرآن مجید تو کہتا ہے امام کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے. مولوی کہتا ہے، اب میں دوسرے لفظوں میں کہوں آپ کے سامنے کہ مولوی کہتا ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے، مولا کہتا ہے کہ امام کے نام کے ساتھ پکارے جائیں گے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ مولا کی بات مانے یا مولوی کی بات مانے. یہ بات طے ہو گئی. قیامت کے دن سوائق محرقہ یہ کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے. علامہ ابن حجر مکی فرماتے ہیں، روایت لکھتے ہیں کہ اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ قیامت والا امام کون ہے جس کے نام سے پکارے جائیں گے؟ تو تھوڑی دیر کے بعد امیر المومنین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. پیغمبر نے دیکھ کر کہا کہ یہ آ رہا ہے قیامت والا امام. اور اسی کو تفسیر کبیر میں ملا فخر الدین رازی اور در منصور اور یہ کتاب رکھی ہوئی ہے کنز العمال، ان کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب آئے گا اور لوگ جنت کی طرف جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے تو آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان سے ابھی ایک سوال پوچھا جائے گا. تو یہ کون سا سوال ہوگا؟ تو یہ علماء اہل سنت کے اکابرین نے لکھا کہ سوال کیا جائے گا وقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، ان کو روکو کہ ان سے علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. لہذا یہ جو سلسلہ امامت ہے یہ بڑی لمبی چوڑی بحث ہے، ایک مجلس میں یا ایک نشست میں یا ایک محفل میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال پیغمبر کی حدیث ہے سیکون من بعدی 12 خلیفتاً 12 امیراً 12 اماماً کلہم من قریش. تینوں لفظ موجود ہیں. میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 امیر ہوں گے، میرے بعد 12 امام ہوں گے، کلہم من قریش، اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. اور یہ روایت بھی موجود ہے شرح فقہ اکبر ملا علی قاری کی، جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی کتاب فقہ اکبر. فقہ اکبر کسے کہتے ہیں یہ بھی میں اپنے بچوں کو بتاؤں. 2 قسم کی فقہ ہیں، ایک ہے فقہ اکبر، ایک ہے فقہ اصغر. فقہ اصغر کہتے ہیں جس میں نماز روزہ اور مسائل حج اور مسائل دنیاوی بیان کیے جاتے ہوں، اور فقہ اکبر کہتے ہیں جس پر عقائد پر بحث کی جاتی ہو. تو فقہ اکبر پر ابو حنیفہ کی کتاب ہے عقائد پر، اس کی شرح ملا علی قاری نے کی ہے، اور ملا علی قاری نے اس میں دونوں فرقوں کے امام لکھے ہیں، شیعوں کے امام بھی لکھے ہیں اور سنیوں کے امام بھی لکھے ہیں. جو سنیوں کے امام لکھے ہیں اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں ان کے نام آپ کے سامنے لے سکوں، مناسب بھی نہیں ہے. کتاب کا نام میں نے بتا دیا، جس کو دیکھنی ہو کتاب میرے پاس موجود ہے، میں حوالہ بھی دکھا سکتا ہوں. شیعوں کے جو 12 امام لکھے ہیں اس میں علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک 12 نام لکھے ہیں، اور اس کے بعد ایک جملہ جو اضافی لکھا انہوں نے کہ یہ 12 نام وہ معتبر نام ہیں، وہ عزت والے نام ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مقرب نام ہیں کہ اگر کوئی آدمی پاگل ہو جائے، دیوانہ ہو جائے، اور یہ 12 نام لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے تو وہ دیوانہ دانا ہو جائے گا. سلوات بھیج دیں آواز بلند محمد وآلہ. آج امام محمد علی نقی علیہ السلام کی
عزیزان گرامی، یہ اس کاروان ولایت کے چوتھے علی ہیں. پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، دوسرے امام علی زین العابدین علیہ السلام، تیسرے امام علی رضا علیہ السلام، اور چوتھے علی النقی علیہ السلام. یہ وہ امام ہیں کہ جن کو مدینے سے گرفتار کر کے بغداد بلایا گیا، اور سامرہ جو آج دنیا میں ایک بہت بڑی زیارت گاہ ہے، وہاں پر قید رکھا گیا. سامرہ اصل میں دو لفظوں سے مرکب تھا، تو اسے مرکب کر کے سامرہ کر دیا گیا. وہاں پر بھی اس جگہ ٹھہرایا گیا. یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بھی، کہ امام کو گرفتار کر کے وہاں رکھا گیا جہاں بھیک مانگنے والے فقیر رہتے تھے. آپ نے دیکھا آپ کے یہاں بھی جھوپڑیوں میں یہ بھکاری اور بے گھر رہتے ہیں، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی شریف آدمی رہنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی وہاں رہے تو اس کی کوئی عزت اور وقار نہیں رہتا ہے. امام کو وہاں رکھا گیا تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں امام کی عزت گر جائے. ٹھیک ہے. ایک مومن امام علیہ السلام سے ملنے کے لیے گیا اس جگہ پر، تو رونے لگا، کہنے لگا مولا آپ کو ایسی خراب جگہ پر انہوں نے رکھا ہوا ہے جو فقیروں کی اور بیگرز کی جگہ ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ امام نے اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھا. اب جو اس نے دیکھا تو چاروں طرف باغات ہی باغات تھے. کہا یہ امام کو قید کر سکتے ہیں، امامت کو قید نہیں کر سکتے ہیں. یہ اپنے طور پر جو چاہے کریں. پھر امام علیہ السلام نے اس جگہ پر ایک قبر بنوائی. لوگوں نے پوچھا کہ مولا یہ قبر کیا ہے؟ امام نے فرمایا یہ قبر میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ یہ میرا ہادی ہے. اصل میں یہ ہمیں درس دینا تھا، یہ ہمیں درس دینا تھا کہ اپنی قبر کو یاد رکھو. وہ قبر وہاں کھدی ہوئی تھی. امام نے فرمایا یہ میں نے اس لیے رکھی ہے کھود کر کہ جب میرا نفس سرکشی کرے اور مجھے گناہ کے لیے آمادہ کرے تو میں اس نفس کا گریبان تھام کر اس قریب لاتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس میں نہیں جانا ہے. اگر اس میں جانا ہے تو پھر گناہ کیسے؟ تو قبر ایک نصیحت ہے، اسی لیے قبرستان جانے کا حکم ہے. قبرستان میں پھول لے کر جائیں، پانی لے کر جائیں اور قبر کو عالیشان بنائیں، یہ آپ کی ذاتی عقیدت ہے اپنے مرنے والے سے. آپ کو وہاں بلانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس میں آیا ہے اسے تم نے اپنے ہاتھوں سے سلایا ہے، کل تمہیں بھی یہی آنا ہے، کل تمہیں بھی اسی گھر کے اندر آنا ہے. تو قبر سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے. قبر خود انسان کی ہدایت کرتی ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری احادیث مروی ہیں. ایک حدیث میں آج جمعے کے خطبے میں بھی میں نے عرض کی تھی، مختصراً اس کی دو چار جملے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. دنیا ایک بازار ہے اور اس بازار میں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں نفع کی، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تجارت کرتے ہیں نقصان کی. انہیں تجارت میں نقصان ہوتا ہے. تو اب یہ نفع والی تجارت کون کر رہا ہے، نقصان والی تجارت کون کر رہا ہے؟ اس کو اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو بس دو چیزوں کو سمجھ لیجئے. سورہ مبارک ہے والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے. وہ خسارے میں نہیں ہے جن کے پاس ایمان ہے، اور ایمان کے ساتھ وعملوا الصالحات، اور ان کے پاس ایمان کے ساتھ عمل صالح کی دولت بھی ہے. اور تیسری اور چوتھی چیز بہت اہم ہے اس کے اندر،
وتواصوا بالحق، ان کی پہچان یہ ہے کہ جو خسارے سے بچے ہوئے ہیں وہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو حق کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. مومن جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر دنیا کی باتیں نہیں کرتے، یہ ان کو علی کی بات سناتا ہے، وہ ان کو علی کی بات سناتا ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر سے مراد پیغمبر کی رسالت بھی ہے، صبر سے مراد نماز بھی ہے. اور یہاں پر ایک آیت اور آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں کہ وہ پروردگار عالم نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صبر اور نماز سے صبر مدد کیسے مانگی جائے؟ کہا صبر سے مراد مجھ محمد کی نبوت ہے، اور صلاۃ سے مراد علی بن ابی طالب کی ولایت ہے. لہذا جب بھی مدد مانگو یا محمد سے مانگو یا علی سے مانگو. صلوات بھیج دیں بابا علی محمد و آل محمد. بس میرے دوستو، بہت زیادہ زحمت آپ کو نہیں دینا ہے، 5-7 منٹ بغیر کسی تشریح کے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ امام حقیقی کی نشانیاں کیا ہیں، کیونکہ امامت کے دعوے دار تو بہت ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، بہت ساروں کو ہم نے امام قرار دیا کہ جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور بہت ساروں کو ہم نے امام قرار دیا جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. ابھی توحید کے سلسلے میں میڈیا پر ایک بحث چل رہی تھی کہ نیکی اور برائی دونوں اللہ کی خلق کی ہوئی ہے. نیکی کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، برائی کو بھی اللہ نے خلق کیا ہے، تاکہ آزمائیں کہ نیکی کا رستہ کون اختیار کرتا ہے اور برائی کا رستہ کون اختیار کرتا ہے. عزیزان گرامی، توحید کا ڈیبیٹ تو بہت ہی خوبصورت ڈیبیٹ ہے. میں انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا. آج صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے شیطان کو خلق اس لیے کیا تاکہ یہ دیکھے کہ نعمتیں لینے والے اللہ کے شکر گزار بنتے ہیں یا شیطان کے طرفدار بنتے ہیں. اور یہ بات سورہ مبارک انسان میں بھی کہی، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے دونوں رستوں کی ہدایت کی ہے. اب یہ اس کی مرضی ہے کہ یہ ہمارے رستے پر چل کر شکر گزار بن جائے یا ہمارے رستے سے ہٹ کر کافر بن جائے. لہذا اب امام کو پہچاننا ہے. دعوے دار امامت تو بہت سارے ہوں گے، لیکن امام کسے کہتے ہیں، اس کی شناخت کیا ہوگی؟ اس میں سے چند ایک صفات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من لا یحضر الفقی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اس بات امامت رہنمائے بہشت صفحہ نمبر 244 پر لکھتے ہیں کہ امام کی نشانیاں، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 30 نشانیاں ہیں. کتنی؟ 30 نشانیاں ہیں. اس میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ قال ان للامام علامات یکون اعلم الناس. سب سے پہلی صفت یہ ہے امام کی کہ وہ انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوگا. اور اب تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے کہ جسے ہم نے امام مانا، دنیا نے اس سے آ کر پوچھا، جنہیں دنیا نے امام مانا وہ ہمارے امام کے پاس آئے. ہمارے امام نے کبھی کسی سے جا کے نہیں پوچھا. اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3-4 چیزیں علی علیہ السلام کے لیے پہلے سے بیان کر دی تھی. کیا؟ اعلم الناس علی ابن ابی طالب، انسانوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ابن ابی طالب. افقہ الناس، سب سے زیادہ فقہ کا، دین کو سمجھنے والا علی ابن ابی طالب ہے. اور
احکم الناس، سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی قوت رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہوگا۔ پھر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہی دو منصب پیغمبر کے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے سورہ مبارک جمعہ میں، کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کو بھیجا گیا تاکہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ تو پیغمبر نے بتا دیا اگر کتاب کی حکمت لینی ہے تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ علم جو کتاب میں ہے اگر وہ لینا ہے تو میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور اگر حکمت لینی ہے انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اب جو مسند رسول پر بیٹھے گا اسے انا مدینۃ العلم کا دعویٰ کرنا پڑے گا، اسے انا دار الحکمت کا دعویٰ کرنا پڑے گا۔ تو جو پیغمبر کے یہ دونوں دعوے لے کر ممبر پر آئے گا، شیعہ اس کو اپنا امام مانیں گے۔ جو مسئلہ پوچھنے کے لیے بیٹیوں کے پاس جائے، شیعہ اسے امام نہیں مانتے۔ جو مسئلہ محمد و آل محمد، جو مسئلہ پوچھنے کے لیے محتاج ہو کسی کا، اس سے ہم مسئلہ پوچھنے نہیں جاتے۔ اب یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی، اب اس کے بعد احکم الناس، سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی طاقت رکھنے والا ہوگا۔ واتقى الناس، سب سے زیادہ تقوی، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہوں گے ان سے زیادہ متقی ہوگا۔ احلم الناس، سب سے زیادہ قوت برداشت رکھنے والا۔ اور اس سے زیادہ قوت برداشت کون ظاہر کرے گا کہ علی علیہ السلام نے 23 برس اپنا حق چھننے کے بعد قوت برداشت سے تھام لیا، ثبوت دیا علی علیہ السلام نے اپنے حلم کا، اپنے قوت برداشت کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَعْبُدُ النَّاسِ، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوگا، ایک ایک رات میں ہزار ہزار رکعت کی تکبیر بلند کرنے والے کا نام امام ہے۔ وَأَسْخَى النَّاسِ، اور سب سے زیادہ سخی ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں ہوگا۔ وَيَلِدُ مَخْتُونًا وَيَكُونُ مُطَهَّرًا، وہ مختون پیدا ہوگا یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوگا، اور وہ پاک پیدا ہوگا، نجاست نہیں ہوگی۔ یعنی سارے بچے پیدا ہوں گے تو غسل ولادت ہوگا، امام وہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر پاک ہوتا ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ پھر فرماتے وَيَرَى مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، جو سامنے دیکھتا ہے تو دنیا کے آخری کونے تک دیکھتا ہے، اس کے لیے حجاب اور دیوار نہیں ہوتے۔ وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، اور امام وہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کی طرح اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ وَإِذَا وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ مِن بَطْنِ أُمِّهِ وَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ رَاحِيَتَيْهِ رَافِعًا صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، اور جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اس حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے آ کر سیدھا سجدہ کرتا ہے اور بآواز بلند شہادتین کی گواہی دیتا ہے، شہادتین کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت باشہادت ہوئی اور پیغمبر نے کہا کہ لاؤ، ام ایمن سے کہا کہ مجھے میرا بیٹا لا کے دو، تو کہا کہ ابھی تک ہم نے اسے غسل ولادت نہیں دیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا تم اسے کیا غسل ولادت دو گی، یہ پاک ہونے نہیں آیا ہے، پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد۔ وَلَا يَحْتَلِمْ وَلَا تَنَامُ عَيْنَهُ، اسے احتلام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہا کہ وہ آنکھیں تو اس کی سوتی ہیں لیکن وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ، اس کا دل نہیں سوتا، وہ سوتے میں بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے جاگتے میں دیکھتا ہے۔
وَيَكُونُ مُحَدِّثًا، اور وہ حدیث بیان کرتا ہے. وَيَسْتَوِي عَلَيْهِ دَرْعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو نبی زرہ پہنتے ہیں نا جنگ کے موقع پر، جو کوٹ پہنا جاتا ہے لوہے کا یا پیتل کا، جس کو زرہ کہتے ہیں، وہ زرہ جو ہے نبی کے بعد اگر کسی کے جسم پر فٹ آتی ہے تو امام کے جسم پر، ہر ایک جسم پر وہ زرہ آتی ہی نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ ابن قحافہ نے خلافت کی قمیص زبردستی پہنی ہے تو اس کے جسم پر فٹ نہیں آ رہی ہے. صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر. ایک دفعہ اور صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں، سست ہو کے نہ سنیں، تھوڑا سا یہ سنیں. یہ باتیں کبھی کبھی سنائی جاتی ہیں، ہر وقت آدمی نہیں سن سکتا ہے. ولا يرى له بول ولا غائط لأن الله تعالى قد وكل الأرض بابتلاء ما يخرج منه. اس کا پیشاب اور پیخانہ رفع حاجت کے لیے جب جائے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہی نبی کے لیے بھی ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ہے، کہ جب بھی جس زمین پر بھی انہوں نے رفع حاجت کی ہے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اس لیے کہ اللہ نے زمین کو حکم دے رکھا ہے کہ جس زمین پر یہ رفع حاجت کریں گے وہ فوراً اسے نگل لے گی، اور وہاں سے ایسی خوشبو آئے گی جیسے مشک و عنبر کے اندر سے خوشبو آیا کرتی ہے. وَيَكُونُ رَائِحَةُ أَطْيَبُ مِنْ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، مشک سے زیادہ بہترین خوشبو ہوتی ہے. وَيَكُونُ أَوْلَى النَّاسِ مِنْهُمْ بِأَنفُسِهِمْ، اور اللہ نے امام کو انسانوں کے اوپر انسانوں سے زیادہ اختیار دیا ہے. یعنی اگر وہ کہے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ. آج کل ایک نیا مسئلہ ایجاد ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں ہم امام کی تقلید کرتے ہیں، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ بات میرے بچے سوچ لے، اچھی طریقے سے سمجھ لے سکو کہ تقلید وہ ہے جو بدلی جا سکتی ہے. امام کی تقلید نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے، اور اطاعت بدلی نہیں جا سکتی ہے. اطاعت بدلی نہیں جا سکتی ہے، تقلید بدلی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد وَأَشْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، اور یہ وہ لوگ کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کی امہات ان پر شفیق اور مہربان ہوتی ہیں. وَيَكُونُ أَشَدُّ النَّاسِ تَوَاضُعًا لِلَّهِ جل ذکرہ، اور وہ دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کے لیے تواضع اور عبادت اور خضوع رکھتے ہیں. وَيَكُونُ آخذ الناس بما يأمر به وقف الناس عما ينهى عنه، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس چیز سے روک دیا ہے اس چیز سے باز رہتے ہیں. وَيَكُونُ دُعَاؤُهُ مُسْتَجَابًا، اور ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہے. حتیٰ أنه لو دعا على صخرة لانشقت نصفتين ويكون عنده سلاح رسول اللہ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہاڑ کو اگر دعا کر کے کہہ دیں کہ یہ دو ٹکڑے ہو جائے تو وہ ہو جائے گا. یہ اور بات ہے مسلمان نہ مانے، لیکن مباہلے پر یہ بات یہ عیسائیوں نے مانی تھی کہ ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائیں گے. مسلمان آج تک اس بحث میں ہے کہ یہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے توریت میں دیکھ کر مان لیا تھا، مسلمان قرآن میں دیکھ کر نہیں مانتا ہے. صلوات بھیج دیں بآواز بلند محمد و آل محمد. انتہ صلاح رسول اللہ وسیفہ ذو الفقار، اور امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نبی کا اسلحہ ہوتا ہے. ذو الفقار در حقیقت نبی کی تلوار ہے، پیغمبر نے علی کو دی، اور علی علیہ السلام کے بعد وہ اب 12ویں امام کے پاس ہے.
وَيَكُونُ عِنْدَهُ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْمَاءُ شِيعَتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک ایسی کتاب ہوتی ہے جس میں قیامت تک آنے والے تمام شیعوں کے نام درج ہوتے ہیں. وہ جانتے ہیں کون سے شیعہ کہاں کہاں رہتے ہیں. عِنْدَهُ الْجَامِعَةُ، ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام جامعہ ہے. وَهِيَ صَحِيفَةٌ طُولُهَا 70 ذراعًا، اور یہ ایک صحیفہ ہے جو جس کا طول 70 ہاتھ کے برابر ہے. 70 ہاتھ کے برابر ہے. فِيهَا جَمِيعُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ وَلَدُ آدَم، اور اس صحیفے میں وہ جو جامعہ ہے اس میں ہر وہ علم موجود ہے کہ جس علم کا آدم کا بیٹا محتاج ہے. اسی لیے تو امام اسے کہتے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کر کہے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں. یہ سلونی کا دعویٰ اسی لیے کیا تھا کہ اللہ نے وہ تمام علوم ان کو عطا کیے تھے. بس آخری 2-3 روایتیں رہ گئی ہیں. اور عندہ الجفر، جفر الاکبر، علم جفر ان کے پاس ہوتا ہے. والاصغر، اصغر بھی ان کے پاس ہوتا ہے.